ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس کے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الروم کی نشست نمبر 3 میں حاضر خدمت ہیں۔ اس نشست نمبر 3 میں ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 تا 27 8 آیات کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ یہ سورۃ الروم کا رکوع نمبر 3 ہے مکمل۔ گزشتہ نشست میں آپ نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ نے کئی چیزوں کی طرف دعوت فکر دی تھی۔ آج کی آیات جو آ رہی ہیں، ان میں جو پہلی 6 آیات ہیں وہ من آیات ہی کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، جس کا معنی ہے کہ یہ ان کی اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی جو اللہ نعمتیں ان آیات میں ذکر کریں گے، وہ جہاں پر اللہ کی نعمتیں ہیں وہیں پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ تو ان آیات پہ ذرا غور کریں گے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر یکا یک تم دیکھتے ہی دیکھے انسان بن کر پھیل پڑے ہو۔ یعنی پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس وقت تک اس زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو بنایا۔ پھر اس کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ ایسا چل پڑا کہ اب زمین پر انسان ہی انسان پھیلے پڑے۔ اس پہ ذرا انسان تھوڑا غور کرے نا، تو انسان کو اندازہ ہو کہ اللہ کو قدرت میں کیسا کمال حاصل کہ انسان ہی انسان بھرے پڑے۔ تو یہاں پر تراب کا لفظ آیا، تراب، کہ اللہ نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، مٹی سے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو طین سے پیدا کیا۔ تو تراب اور طین میں کیا فرق ہے؟ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، اور طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، یعنی گارا۔ تو ایک سٹیپ ہیں اسی کے جو اللہ مختلف جگہ پر ذکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اسی کی نشانیوں میں سے کہ اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری نوع میں سے جوڑے، یعنی انسانوں ہی میں سے عورتیں بنا دی۔ انسان ہی کی قسم ہے نا، مرد اور عورت۔ مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں روح پھونکی، ان کو پیدا کر دیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا نسل انسانی کی تخلیق کا، وہ یوں ہوا کہ مرد و عورت پیدا ہوتے ہیں، اس مرد و عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ماں کے رحم کے اندر نقش و نگاری ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، وہ سارے مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا نظام ترتیب دے دیا، کوئی مرد بنتا ہے اور کوئی عورت بنتی ہے۔ تو اس کو اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ذکر کیا کہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اس ایک جوڑے سے اللہ نے دنیا میں کثیر مرد و عورت پھیلا دی۔ تو یہ بڑی کمال قدرت کی نشانی ہے۔ جو پھیلا سکتا ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے، اس کو پوری قدرت حاصل ہے، جب چاہے اس دنیا کی بساط کو لپیٹ دے۔ تو اللہ نے جوڑا بنایا، یعنی عورت۔ کیوں بنایا؟ اس عورت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس سے۔ یعنی مرد کا جو عورت سے تعلقات کی نوعیت ہے کہیں بھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا۔ آپ غور کریں سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں کہ اللہ نے جب حضرت حوا کو بنایا تب بھی یہی فرمایا کہ لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کرے۔ تو اللہ نے دیکھے کیسا نظام بنایا، اس پہ کبھی غور کرے انسان کہ اللہ نے ایک تو دنیا میں تعداد کا ایک بڑا تناسب رکھا ہے۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، ایک تناسب ہے کہ نکاح کے لیے عورتیں دستیاب ہیں، مرد دستیاب ہیں۔
اب اگر اس امت کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے تو اسی تناسب سے اس دنیا کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں، تو اس پس پردہ یہ ساری قدرت اور تخلیق یہ کس کی ہے؟ یہ ساری قدرتیں اللہ کی ہیں، تو اللہ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو سکون کس کو حاصل ہوگا؟ جو نکاح کریں گے۔ نکاح کے بغیر تعلقات قائم کرنے والے کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ لیگل سٹیٹس نکاح والا نہیں ہوگا تب تک سکون حاصل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنا دیا اس نے، رکھ دیا اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ جوانی میں محبت ہوتی ہے اور جب بڑھاپا آتا ہے تو اس محبت میں رحمت اور ہمدردی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نکاح کرنے والے ہیں اس سے پہلے جانتے نہیں ایک دوسرے کو، لیکن اللہ کی طرف سے نکاح میں ایک ایسی برکت اور ایسا معاملہ ہے کہ جب یہ آپس میں نکاح کے ذریعے جڑتے ہیں تو اللہ ان کے اندر محبت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ جن میں نہیں ہوتی وہ شاذ معاملات ہیں، اور وہ چونکہ خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سزا کے طور پر ان کے وہ معاملات ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو ہی نکاح ہوتا ہے تو محبت اور رحمت ان کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح کی مثل کوئی دو محبت کرنے والے تم نہیں پاؤ گے۔ تو اس سے جو محبت حاصل ہوتی ہے وہ واقعی قلبی محبت ہوتی ہے جو اللہ انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری محبتیں ہوتی ہیں وہ ہوس ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، وہ محبت نہیں ہوتی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، جو محبت اور رحمت اللہ نے نکاح کے ذریعے انسان کے اندر رکھی ہے مرد و عورت میں، چونکہ اللہ نے مرد و عورت پر حقوق و فرائض کچھ عائد کیے، اگر یہ محبت اور رحمت اللہ نہ رکھتے تو ان حقوق و فرائض کی ادائیگی میں بڑی مشکل ہوتی، تو اللہ نے محبت اور رحمت ان دونوں کے درمیان رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے، کہ دیکھو غور و فکر کرے بندہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حوا کو بنایا، پھر اس کے بعد نسل انسانی چل پڑی، جوڑے کی شکل میں ان کو بنایا، پھر ان کے جو جوڑے ہیں نکاح ہوتی ہے، ان کے ذریعے جو کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان پر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کو قدرت میں، علم میں، حکمتوں میں کمال حاصل ہے، تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے سب کچھ۔ پھر آگے دعوت فکر ہے اور بتا رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنا۔ اب یہ کتنی بڑی نشانی ہے آسمان و زمین، اس زمین کی وسعتیں دیکھیں، اس زمین پر نعمتیں دیکھیں، آسمان اور فضاؤں میں جو اللہ کی قدرتوں کے کمالات کے جو مظاہر ہیں ان کو دیکھیں۔ آج جو ماہرین ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو فضا میں کہکشائیں گھوم رہی ہیں ان کی ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے، یہاں کیا پیدا ہو رہا ہے دن بدن اور کیا کچھ ختم ہو رہا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، یہ کس طرح آپس میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنسدان اس پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کی قدرتوں کی بہت بڑی نشانی۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ ایک ہی طریقہ تخلیق ہے نا، پیدا ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں، ماں کا رحم ہے اسی کے اندر، لیکن زبانیں مختلف، رنگ مختلف، لب و لہجہ بھی مختلف۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کے بنیادی مخارج ایک ہی ہیں، جن کو تجوید کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اصول مخارج۔ اصول مخارج 5 ہیں، جوف دہن، حلق، لسان، شفتین اور خیشوم۔ انہی سے یہی جو 5 مقامات ہیں اسی میں 17 مخارج ہیں اور سارے حروف اسی سے ادا ہوتے ہیں۔ ان رنگوں اور زبانوں کے مختلف ہونے میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، یہ انسانی دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس عنوان پر جتنی سٹڈی گہری ہوتی چلی جائے گی تو انسان کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔
ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ کوئی اپنے آپ کو خواہ کتنا ہی علم والا کہتا رہے، لیکن اللہ اس کو علم والا کہتے ہیں جو ان ساری نشانیوں سے اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس اللہ کو قدرت میں، علم میں اور حکمتوں میں کمال حاصل ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن کے وقت سونا۔ رات کو سوئیں یا دن کو قیلولہ کریں۔ جب بھی آپ سوتے ہیں تو نیند کے ساتھ ہی حواس ظاہرہ کے جو اعمال ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو سونے اور جاگنے کے عمل میں مرنے اور دوبارہ اٹھنے کا پورا نمونہ موجود ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے میں 1 یا 2 مرتبہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تلاش کرنا تمہارا اس کا فضل، دن اور رات میں اس کے فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے فضل کو تلاش کرنا یعنی رزق کو تلاش کرنا۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیسے ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے رزق کے وسائل دنیا میں رکھے ہیں تو تم تلاش کرتے ہو، اور دوسری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے اندر تلاش کرنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں تو تم تلاش کرتے ہو۔ تو تمہارے اندر تلاش کرنے کی صلاحیتیں رکھی اور دنیا کے اندر وہ اسباب مہیا کیے تو تم یہ کام کرتے ہو، تو یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ دیکھو، بات کو سمجھنا، اس کو مان لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ بات کے درجے ہیں۔ کسی بات کو ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو سنا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کبھی دلائل پیش کیے جائیں، کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو پہلے غور سے سنا تو جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے، تبھی تو اگلا سٹیپ ہوگا کہ بات سمجھ میں آئے گی، پھر اس کے اوپر بندہ عمل پیرا ہوگا۔ تو یہ سٹیپ بات کے ہیں، پہلا سٹیپ ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے۔ آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف اور امید کے لیے۔ بجلی جب چمکتی ہے تو بجلی کے گرنے کا خوف بھی ہوتا ہے اور بارش کے آنے کی امید بھی ہوتی ہے، تو اس کو فرمایا خوفًا وطمعًا۔ اب یہ جو آسمان پہ جو کچھ ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ آج کے ماہرین بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، یہ خالص اللہ کی قدرت ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ تو یہ بارش کا نظام، بجلی کے چمکنے کا نظام، اور یہ فصلوں کے اگنے کا نظام، یہ سارے کس نے ڈیزائن کیے ہیں، کس نے ترتیب دی ہیں؟ ذرا غور کرو ان نظاموں پر تو تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ ذات کتنی قدرت اور کمالات والی ہے۔ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اس کی حکمتوں کی کوئی انتہا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جو وہ آسمان سے ہدایات نازل کرے اس کو دل و جان سے تسلیم کر کر اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کچھ بندہ عقل سے کام لے، سوچے، منصفانہ انداز میں عقل کا استعمال کرے، کسی قسم کے خیالات اور تعلقات اور مفادات کے پریشر میں نہ آئے، تو پھر یہ باتیں اس کے لیے کافی ہیں کہ انسان اگلا قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی قدرتوں پہ یقین کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس کی نازل کردہ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 25، وہ سمجھ لیجئے پچھلی آیات کا خلاصہ ہے۔ خلاصے کے طور پہ اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے، یعنی بنایا اس نے ہے
اس کا جو قیام ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے، اس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، جب چاہے گا لپیٹ دے گا۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب وہ تم کو پکارے گا ایک مرتبہ پکارنا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو فوراً ہی تم نکل پڑو گے، یعنی جب چاہے گا بساط کو لپیٹ دے گا، پھر جب تم کو دوبارہ اٹھانا چاہے گا، جس میں اللہ نفخہ ثانیہ کا ذکر کر رہے ہیں، دوبارہ پکار دے گا یعنی دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، تو پھر تم فوراً ہی قبروں سے نکلو گے اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے تابع، کسی کو حکم سے انحراف کرنے کی مجال نہیں ہوگی کہ جب اللہ یہ کہیں گے قبروں سے نکلو اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ تو سب اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے تابع ہوں گے، سب اٹھیں گے اور پیش ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ذات ہے جو ابتداءً پیدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ دیکھو مشرکین مکہ جو تھے وہ خالق اللہ کو تسلیم کرتے تھے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تم اولاً خالق اس کو تسلیم کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ ماننا مشکل کیوں ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اس پر بہت آسان ہے۔ یہ اللہ سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ پہلی مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، ہر مرتبہ اللہ کے لیے پیدا کرنا آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اسی کے لیے بلند شان، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت ہے، حکمتوں کے تحت اللہ نے انسان کو عمل اور ارادے کی آزادی دے رکھی ہے، ورنہ تو وہ غلبے والا جب چاہے پکڑ لے۔ تو حکمت کیا ہے؟ اللہ آزمائش کر رہے ہیں بس، عمل و ارادے کی آزادی ہے، بندے کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، قدرتیں سب اس کی ہیں۔ آج بھی نافرمانی پر فوراً پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ آزمائش کر رہا ہے۔ اس آزمائش سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ شاید میں بھی قدرت والا ہوں، شاید کسی اور ملک کی بڑی قدرت ہے، یا فلاں ذات کی بھی بہت قدرت ہے۔ قدرت صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ یہ وقتی طور پر جو انسان کو عمل و ارادے کی آزادی دے رکھی ہے اللہ نے، اس کا مقصد صرف آزمائش ہے کہ انسان ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کی نشست کی آخری آیت تھی، نشست نمبر 3 مکمل ہو گئی۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔